السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک معروضہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک درد مندانہ گزارش آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ آپ نے ایک ویڈیو جو ابھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ضرور دیکھا ہوگا، جس میں ایک بچہ نماز تراویح کی تلاوت میں مصروف ہے اور اس کا سارا جسم اور اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور ہے، اور وہ جسم کا اس کا ہر حصہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ لت پت ہے پسینے کے اندر۔ لیکن آپ ذرا اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس بچے نے اس حالت میں بھی جو نماز تراویح میں تلاوت قرآن کیا ہے، ماشاء اللہ ساری رعایت تجوید کے ساتھ اور مدات کا، غنّے کا، اخفاء کا، مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے پورا قرآن پاک بڑے اطمینان سے پڑھا، جبکہ اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہے، اس کے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ افریقہ کے مسلمان ہیں، جہاں 55 ڈگریز کے ٹیمپریچر میں یہ لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، جن کے پاس کولر اور فین خریدنے کے، جہاں کولر اور فین کام نہیں کرتے اور جن کے پاس ایئر کنڈیشن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کرو، آج ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس پنکھے بھی ہیں، ہمارے پاس کولرز بھی ہیں، اور بعض گھرانے ماشاءاللہ ایسے ہیں جہاں ایئر کنڈیشن کا بھی پورا انتظام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اور بالخصوص اس لاک ڈاؤن کے چلتے کتنے گھرانے ہوں گے جو نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہوں گے، جو نماز تراویح کو ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کر رہے ہوں گے۔ ٹھنڈے کولر اور اے سی کی ہوا میں کھڑے ہو کر کون اپنی نماز تراویح کو پڑھنے کی فکر کر رہا ہوگا؟ میرے بزرگوں، یہ نماز تراویح ایک بہت اہم ترین عبادت ہے، جس کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جس کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک محل تیار کیا جاتا ہے اور جنت میں اس کے لیے اس محل کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح بہت اہم ترین عبادت ہے، اس کی قدر کریں۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ عشاء کے بعد کے اوقات میں لوڈو کھیلنے میں مصروف ہیں، 3 پتی کھیلنے میں مصروف ہیں، اور ایک فون میں 2-3 لگے ہوئے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، اللہ کا یہ عذاب آیا ہوا ہے، اور ایسے حالات میں بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ ہوں، اگر ہم اپنے اللہ سے لو نہ لگائیں، اگر ہم اپنی عاجزی، اپنی درماندگی اور اپنی پستی کا اظہار اپنے مولا کے سامنے نہ کریں، اپنے روٹھے رب کو نہ منائیں، تو میرے بھائیوں سوچو پھر ایسے عذاب کب ختم ہوں گے، اور ہم پہلے جیسے حالات میں اور پہلے جیسے ماحول میں ہم کیسے جئیں گے؟ بس میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ نماز تراویح کا اہتمام کریں، اس کو واہی تباہی چیزوں میں مصروف ہو کر میرے بھائیوں خراب نہ کریں، برباد نہ کریں۔ تراویح نہ ادا کرنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اس لیے میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہمارے اس پیغام کو عام کریں۔ اور اخیر میں گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔